عزیزان محترم، آج ہمارے حساب سے بہت ہی اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رافضہ کی حقیقت کیا ہے، آج ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ اکثر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شیعوں نے بے وفائی، ایک جملہ تاریخ میں 1400 سال سے گشت کر رہا ہے کربلا سے لے کر اب، کہ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلوایا تھا، شیعوں نے بے وفائی کی۔ آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ، آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ۔ اور اسی اموی اور عباسی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آ گئے۔ بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے، لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے تشیع کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاذ پہ، کہیں بھی نہیں، چیلنج کر رہا ہوں کہیں، بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، کبھی عزاداری پر حملہ کیا، کبھی عقائد پر حملہ کیا، کبھی دشمنان اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں، امیر مختار کو مرتد کہلوایا، کبھی ان خبیث دشمنان اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے۔ یہ سب کب تک برداشت ہوگا؟ کہاں تک؟ اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے، اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ تم دشمنان اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ، شیعوں کا مذاق اڑاؤ، عزاداری کا مذاق اڑاؤ، عزاداروں کا مذاق اڑاؤ، تو بھی وہ غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے۔ حد ہو گئی بدبختی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بھلونگڑے بندر 100-125 پیج ان کو بنوا کے دے، پیڑ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیے گئے۔ یوٹیوب پہ اس پہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ، وہ سب بکواس کرنا شروع ہو جاتا۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تم شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہو، یہ شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہے؟ تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو؟ تم یہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف 14 صدیوں سے کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو؟ جو تشیع کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر، اب آج ہم آپ کو تشیع کی مظلومیت بتائیں گے، اور اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا، وہاں بھی یہی نا کہ شیعوں نے بلایا، بیعت کی کوفیوں نے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے، آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجیے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں، فخر کیجیے گا اس بات پر کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، فخر کیجیے گا اس بات پر کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں، وہ شیعہ جس نے 14 صدیوں میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کی، خیانت نہیں کی، شیعہ کبھی بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرمائیے گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں، تاریخی حقیقت، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گچھی سلجھے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں جو ہماری تقریر سنیں گے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے برادران بھیجتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہو۔ کہا جاتا ہے کہ سارے کوفی جو تھے یہ شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی جناب زید کی، ہے نا، یہ کہا جاتا ہے یہ سب شیعہ تھے۔ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ، وہ پروپیگنڈے کا ربط تو بھی ہم کریں گے نا جو صدیوں سے اپنا ملبہ ہمارے پر ڈالتے رہے، سب چھوڑ کے کون گے؟ ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں، معصوموں کے ساتھ، امام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام علی کے ساتھ، کس نے بے وفائی کی بھی بتاتے ہیں آپ۔ شیعوں نے نہیں، شیعوں نے جانے نہیں یا زندانوں میں رہے۔ دیکھیے بیعت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے۔ یہ گچھی آپ کی سلجھا دیں گے، جب یہ الف سے چلیں گے نا، زیرو سے، تو مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی نا، پورا مدینہ شیعہ تھا، تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے، جنگیں کی نا انہیں، کہو نا پھر پورے مدینے نے بیعت کی تھی نا علی کی، تو شیعہ ہوئے، تو شیعہ تھے، بے وفائی کی، علی سے جنگ کی، وہاں گھوٹ سکتی ہے وہاں خاموش۔ پورے مکے نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی نا، سب شیعہ تھے، اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے، تو کہو کہ مکے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، مدینے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، بصرے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی، وہ سارے شیعہ تھے۔ مسئلہ سمجھے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہی بیعت عمومی جو بھی ظاہری طور پہ خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تھے، وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ، سارے شیعہ تھے؟ تو میں کہو نا جس نے علی کے خلاف قیام کیا وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت توڑ دی، شیعوں نے حملہ کیوں کیا؟ آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں تو سارے شیعہ ہوئے نا، وہ مانو نا ان سب کو شیعہ۔ پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے، ایک عام طور ایک عمومی اعلان ہوا، اعلان ہو گیا مدینے سے، جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کر لی، مان لیا امیر۔ امیر ماننا اور ہوتا ہے، شیعہ ہونا اور ہوتا ہے۔ مدینے میں شیعہ ہے
ابن عبداللہ انصاری شیعہ ہے، ابو ایوب انصاری شیعہ ہے، اور ایسے بہت سے لوگ شیعہ ہیں. وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے، مرتے دم تک علی کے ساتھ. انہیں نے بے وفائی کی. یہ مسئلہ کچھ ہی سلجھی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا. کہاں سے شیعہ تھا؟ شیعہ ہونا اور ہے بیعت کرنا جوش میں سارے آ جاتے تھے، بیعت کر لیتے تھے. یہ تو تم نے پڑھ لیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا. اب ہم سے سنو نا حقیقت. تاریخ تو پڑھتے نہیں ہے اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اعتراضات لے کے تقریریں کرنا شروع کر دیں گے. شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار. تو پھر اعلان کر دو نا تم شیعہ نہیں ہو. ہماری مصیبت کیوں کی؟ ہمیں پتا تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمی ہو. ختم ہو گئی بات. اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعوں میں، سارے شیعہ برے تو بچ گئے. تم سے کیا واسطہ؟ جاؤ ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان؟ پشت میں خنجر کیوں مارتے ہو؟ تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا کے ان کو؟ یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے، 72 پہنچے. تاریخ پڑھی؟ جاؤ پڑھو. جن کے پھونپو بدے ہوئے ہو تم انہیں کی تاریخیں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے، جنگ کریں گے، حسین کے ساتھ جائیں گے. کہاں تھے مختار ثقفی؟ جیل میں. کہاں تھے ابراہیم مالک اشتر؟ جیل میں. کہاں تھے سلیمان بن سورت خزائی؟ جیل میں. کہاں تھے جناب مسیب؟ جیل میں. کم سے کم 4000 شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ بھی زیر زمین جیلوں میں ڈالا گیا ان کو. اور جب وہ 4 سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہوں نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تھے شیعہ. تبابین کا قیام اور اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام، یہ تھے شیعہ. ابن زیاد نے قید میں ڈالا ہوتا. جو کوفے میں شہید ہوئے تھے زہیر بن قین کون تھا؟ کوفی. مسلم بن اوسجہ کون؟ کوفی. حبیب ابن مظاہر کون؟ کوفی. 36 نہ وہ پڑھ چکا ہوں میں، لکھ بھی چکا ہوں سارے حسینی میں. 36 سے زیادہ کوفے کے تھے. ہانی ابن عروہ کون؟ کوفی. یہ تمہیں نظر دیا ہے کیریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے انہی کا پروپیگنڈا. اب سنو ایک کیریکٹر، بس ایک، وہ میں نے آپ کو معیار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری دیکھ کا گلی کے نہیں گلی، ہے نا. اس معیار کو یاد ہے. محمد ابن اشعث جس کا حوالہ دیتے ہیں وہ تھا، خط لکھنے والوں میں تھا اور وہ جناب کربلا میں امام کے مقابلے پر ہاں آیا کیوں نہیں آیا؟ تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا شیعہ؟ وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا، وہ اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ، اس سازش میں شریک ہوا اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ 20,000 کا لشکر لے کے الگ ہوا. الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی. وہ کہاں سے شیعہ ہوا؟ کدھر سے شیعہ ہوا؟ اسی کی بیٹی تھی جادہ بنت اشعث. کہاں سے شیعہ ہوئی؟ اسی محمد ابن اشعث کا بھائی تھا عبد الرحمان اشعث. کہاں سے شیعہ ہوا؟ یہ کدھر کے شیعہ ہے؟ اسی کو امام نے کہا تھا تو نے مجھے خط نہیں لکھا اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. تو شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جوش میں خط لکھے تھے جب کوفے کے حالات بدلتے دیکھے، کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا. سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آ گیا تو ہم بھی کچھ لے لیں گے، ہمیں بھی کوئی منصب مل جائے گا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے صبح شام. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں. لیکن چلیے آج کے شیعوں کو دیکھ لو. سمجھ میں نہیں آئے تمہاری؟ ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں شیعوں نے، حسین کا ساتھ چھوڑا. آپ کا شہر کراچی گواہ ہے کہ نہیں؟ عاشور کا بلاسٹ ہوا، علم گرنے دیا کسی نے، جھکنے دیا، شہید ہو گئے 100 کے قریب. جلوس نہ روکنے دیا، نہ علم جھکنے دیا. آج کے شیعہ کی یہ حال ہے. تم کہاں تھے اس وقت؟ 12 چنار پہ قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کوئٹہ میں قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کبھی نکلے تم اپنے بل سے باہر؟ اپنی مسجد زرار سے کبھی باہر نکلے؟ عزاداروں کے پیچھے پڑے ہو. جب دیکھو عزاداری کے خلاف بات کرے گا، وہ بلونگڑے اس کے بندر چلانے شروع ہو جاتے ہیں تو اب خاموش ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا کہ ان تمہارے جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان سے ہم نہیں ڈرے کبھی، اور نہ یہ شیعہ ڈرے کسی طاقت سے. کبھی ڈرے؟ اچھا ایک بات اطمینان سے بتاؤ، یہاں آپ سکون سے ہیں؟ کتنی مصیبتیں آپ کے ساتھ؟ آپ کے سر پہ تلواریں نہیں لٹک رہی؟ کتنا قتل عام ہو گیا روزانہ، بل پاس، یہ بل پاس، وہ بل پاس، سب کچھ ہے. بتاؤ شیعہ میدان سے ہٹے؟ شیعوں نے اپنی عزاداری چھوڑ دی، اپنی عبادتیں چھوڑ دی. کب؟ کہاں؟ تو جب آج کا شیعہ نہیں جھک رہا تو وہ جو امام کے ساتھ تھا وہ جھک جائے گا. بکواس کرتے ہو. شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مار دیا. جنہوں نے بلایا تھا ثانیہ زہرا نے ان کی مذمت کی خطبے میں جس کا تم حوالہ دیتے ہو.
میں بتا رہا ہوں تم کو کہ ثانیہ زہرا نے اپنے خطبے میں ان کی مذمت کی، ان کو ڈانٹا، ان کو لتاڑا، ان کا برے القابات سے، کیونکہ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ تو ثانیہ زہرا نے کہا تھا یہ کسی کام کے نہیں، تم اسی طرح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہو گے۔ ان کو کہا تھا جنہوں نے بے وفائی کی تھی، مختار کو نہیں کہا تھا جو زنجیر میں جکڑا ہوا لایا گیا تھا دربار میں۔ یاد رکھنا علی کے شیعوں، یہ وہ امی اور عباسی پروپیگنڈا تھا۔ اور جب وہ 4000 نکلے ہیں زندانوں سے، بتاؤ سب تاریخیں، چاہے ان تاریخوں نے برا کہا ان کو، لیکن قیام کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ مورخین کو تو برا کہنا ہی تھا۔ ملبہ شیعوں پہ لاد دو کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑا، شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ جتنے باقی بھی بچے تھے وہ بیچارے پہنچے کربلا حسین کے پاس، ان کی مثالیں دے دو بے وفاؤں کے، ان کے تو بے وفا شیعہ تھے۔ آج اور تاریخی دلیلیں دیں گے آپ کو، تاریخی ثبوت دیتے ہیں ابھی آپ کو، پھر سب کلیئر ہو جائے گا۔ اور آج کے دور کی بھی مثال دے دوں گا آپ کو۔ آخری میں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور ذرا بہتر انداز سے صلوات بھیجیے گا۔ جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد لکھی 80,000، زیادہ سے زیادہ جس نے لکھی ہے 40,000 سے لے کے کتنی 80,000۔ یاد ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مجھے کرے، درجنوں حوالے اس کے سامنے رکھ دوں گا، بے فکر رہو آپ۔ اسی لیے تو ریکارڈ کرا رہا ہوں، سب آ جائے میرے سامنے، کوئی بات کر لے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں، وہیں چیختے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور میں اس کا اعزاز، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اہل بیت کے حق کے دفاع میں خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ سوز نہ ہو، جس کے دل میں یہ آگ نہ جل رہی ہو حسین کے عشق کی، وہ شیعہ نہیں ہے۔ تم حملہ کرو گے ہمارے عشق پہ، حسین ہمارا عشق سے بھی آگے کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا۔ تمہیں نہیں معلوم حسین ہمارے لیے کیا، تمہیں نہیں معلوم اہل بیت کیا ہے ہمارے لیے۔ تم کیا چاہتے بدبخت لوگ، تمہیں کیا معلوم؟ کبھی فاطمہ زہرا کے مقام کی توہین کرتے ہو، کبھی کچھ بکواس کرتے ہو، کبھی کچھ بکواس کرتے ہو، کس قسم کے تم لوگ۔ اور تم سمجھتے ہو بولیں گے نہیں؟ ہم شیعہ نہیں۔ اگر ان باتوں پہ ہمارا خون نہ کھولتا، ہمارا دل چھلنی نہ ہوتا ہو، جگر چھلنی نہ ہوتا ہو، ہم شیعہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مقام اہل بیت پر حملہ کرے، ہمیں اذیت نہ پہنچے، پھر ہمارے پاس شیعہ ہونے کی دلیل کیا رہ گئی؟ پھر ہم کہیں کہ شیعہ، کیسے شیعہ؟ جن کی احانت کی جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کے جانثاروں کی توہین کی جائے، ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ مصلحتوں سے کام لیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ و سلامتی، حفظ و امان کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے 80,000، ایسے ہی ہے نا؟ 80,000 ممکن ہے زیادہ ہو، بھائی زیادہ کر لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کوفے کی آبادی کتنی ہے اسے جا کے تو دیکھو ذرا۔ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد پہ اعتراض نہیں کر رہا، یاد رکھیے 80,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، میں کچھ اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ کوفے کی آبادی کتنی ہے؟ جاؤ کھنگالو تاریخیں، تمہیں تاریخیں کھنگالنی بھی نہیں آتی، مجھے معلوم ہے، تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، گلیاں بنا کے آگے ہو بس۔ چند نکات یاد کیے ہوئے ہیں، اوپر سے ہر جمعے سے پہلے نوٹس آ جاتا ہے، اس جمعے میں یہ پڑھنا، اس جمعے میں یہ پڑھنا، اس جمعے میں یہ پڑھنا۔ ہمیں معلوم ہے کہاں سے تمہیں فیڈ بیک ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں، دور تک دیکھتی ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے بصیرت دی ہے، مومن کو بصیرت دی ہے، وہ ہر سازش کو پڑھ لیتا ہے، ہر سازش کو سمجھتا ہے۔ آئیے، کوفے کی آبادی 35 سے 40,000، بیعت کرنے والے 80,000۔ ابھی بتا رہے نا کیسے، پہلے کوفے کو تو کھنگالے نا، پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ 35 سے 40,000 کوفے کی آبادی، بیعت کرنے والے 80,000۔ اچھا، اس 35,000 آبادی میں ذرا اوسط نکال لیجیے بچوں کا، عورتوں کا، کتنے بچے؟ 17-18,000، ایسے ہی ہے نا؟ یہ 17-18,000 سب کے سب شیعہ ہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں مرکز ہے؟ کوفے میں۔ مخلدین کہاں ہے؟ کوفے میں۔ معتزلہ کوفے میں، اہل سنت کوفے میں، یہ سب کوفے میں رہ رہے ہیں اتنے سارے۔ اور شیعہ تو کچھ نہیں گئے ہوئے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں، چھپ کے رات کو آتے تھے، جناب زید سے ملتے تھے، بیعت کرتے تھے۔ تو ساری آبادیاں ہیں کوفے میں، شیعہ کیوں؟ نزلہ شیعوں میں کیوں؟ اب بتاتے نا کہ رافضی ہے کون، کس نے ساتھ چھوڑا زید کا، لیکن کیا کیا جائے، تاریخی پروپیگنڈا
مسجد کوفہ کہتے ہیں تو شیعہ تو مولوی نہیں تھا وہاں ان کا پڑھاتا تھا، شیعہ تو بیچارے ہوتے ہی نہیں تھے، پورا کوفہ بھرا ہوا تھا ان سے، تو یہ 80,000 کون تھے؟ آئیے رے کی سلطنت کہاں ہے؟ یہ مقامی تہران، یہاں تک جناب زید کی بیعت ہوئی تھی، سارے تاریخی حوالے رکھتا ہوں، میں نے کہا نا کسی میں ہمت نہیں مجھے چیلنج کرے، جب کرے گا تو میں شرط رکھوں گا، بول اگر میں نے ثابت کر دیا تجھے 1 درجن کتابوں سے، 1 درجن تاریخوں سے، اور جو شیعہ نہ ہو، جو شیعہ کتب نہ ہو، اگر میں نے ثابت کر دیا تو بول اپنا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اپنی حرکتیں بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اللہ، اور بعض لوگوں سے کہوں گا توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جرجان اس کا ایک ریاست صوبہ سمجھ لیجیے آپ، خراسان کے ساتھ تھا، جرجان اب بھی ایک چھوٹا سا شہر، لیکن یہ جرجان جس کی بات کریں یہ وہ ہے جہاں پہ جناب یحییٰ بن زید، جس کا نام آج کل ہے میامی روضہ ہے جناب یحییٰ بن زید کا، انشاءاللہ زندگی رہی کل آخری مجلس میں بتا دیں گے، اگر اس وقت تک حالات رہے ساتھ یا زندہ رہے انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو جرجان، خراسان، مدائن، واسط، موصل، بصرہ، پورا عراق اور آدھا خراسان اور سب نے بیعت کی تھی لشکروں کے ساتھ، اور مدائن کے تو والی نے بیعت کی تھی جو ان کا مقرر کرتا تھا بنی امیہ کا، اس نے بیعت کی تھی، اقرار کیا تھا ساتھ دوں گا آپ کا، یہ سارے لشکر سے اب بتاؤ رافضی کون؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہ 80,000 نے بیعت کی چھوڑ دیا، تو چلو 5-6 ہزار شیعہ رکھ لو، باقی کون تھے؟ کس نے چھوڑا؟ باقی کس نے چھوڑا؟ ابھی بتا دیتے سارا آپ کو، فقہا کے نام ہیں، فقہا کے دیگر مکاتب فکر کے علماء، فقہا جنہوں نے بیعت کی، بیعت ہوا کیا پھر ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا، آپ کو ذرا آج کے دور میں لاؤں تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے۔ 1979 اسلامی انقلاب آیا جو میرے سندھ کے لوگ ہیں گواہی دیں گے، یہی پہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ایسے ہی تھا، ساری عالم اسلام نے اس اسلامی انقلاب کا استقبال کیا تھا یا نہیں؟ سب نے، سعودی عرب سمیت، پاکستان کا ضیاء الحق سمیت سب نے استقبال کیا، اور سب گئے مبارکباد دینے، اور سب نے خمینی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، سب نے خمینی کے پیچھے، سب ریکارڈ موجود ہے، تصویریں تک موجود ہیں، سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یاسر عرفات سمیت، سعودی عرب کے کنگ سمیت، باقی جتنے بھی سربراہان ہیں عالم، سب نماز پڑھے، سب نے قبول کیا، سب نے استقبال کیا۔ یہاں بھی تمام ہمارے اہل سنت برادران خمینی کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ دلیل رکھیے اپنے پاس، دلیل۔ بڑا برا لگتا تھا نا ہمارے لوگوں کو جب ہم یہ ذکر کرتے تھے، اب سنو جو ذکر کرتے ہیں کہ مجلس میں ذکر لے آتے ہیں سیاست کا، تو سیاستدان کو لا کے بٹھا دے تو مسجد خراب نہیں ہوگی، اس چور کے لیے دعائیں کر تو مجلس خراب نہیں ہوگی، اس چور کے منصب پڑھنے کے لیے چور ڈکیت لٹیرے آگے بیٹھ جائیں تو ان کا استقبال کرو، کھڑے ہو کے بھی بٹھاؤ، اسٹیج پہ ان کا تعارف بھی کراؤ، چوروں کا ڈکیتوں کا، پھر مجلس خراب نہیں ہوگی۔ جہاں کسی حسینی فرزند کا ذکر آیا، جہاں کسی انقلابی کا ذکر آیا، جہاں کسی کربلا کے وارث جن نے حفاظت کی ہے، حفاظت کی، آج بھی حفاظت کر رہے کہ نہیں کر رہے، ان کا ذکر آ جائے، او ہو آگ لگ گئی۔ بھئی مجلس میں کس کا ذکر لے کر اگر ہم سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زید کے ورثے کو کس کس نے سنبھالا ہے، کیسے سنبھالا ہے، جناب زید کے ورثے کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس لیے آج یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات معلوم۔ پھر ہوا کیا بتائیے؟ انقلاب اسلامی سے سب سے بڑی شکست، سب سے بڑی ضرب کسے لگی تھی؟ شیطان بزرگ کو نا، شاہ ایران تو پٹھو تھا، ٹٹو تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امریکہ کو ضرب لگی تھی نا، اس کے 200 سال کے کیلکولیشن ختم ہو گئے تھے اسرائیل کے یہودیوں کے سب۔ کس کو ضرب لگی تھی؟ اسرائیل کو۔ کس کو ضرب لگی تھی؟ مغرب کو، ان کو ضرب لگی تھی اس انقلاب سے، تو وہ نچلے بیٹھے جاتے، وہ خاموش بیٹھتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سرا کہاں مل رہا ہے؟ کہاں سے سرا مل رہا ہے؟ کب سے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی؟ کب سے آپ کو شیعہ کافر کہنا شروع کیا گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات ہماری؟ آ رہی ہے؟ بس وہ سمجھ گئے کہ ان کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پرانا اور تاریخی حربہ فرقہ واریت، یہ بیج بو دو۔ تو ایجنٹ تو ان کے پہلے بھی تھے نا، جو انگریز اپنے ورثے میں چھوڑ کے گیا تھا یہاں، جنہوں نے 1857 میں غداری کی، وہاں بھی تو بتاؤ کس نے ساتھ چھوڑا تھا؟ شیعہ لڑے تھے، ٹیپو سلطان لڑا تھا، اودھ میں لڑائی ہوئی تھی، جب واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ملکہ حضرت محل نے جنگ لڑی تھی، جہاں جہاں شیعہ حکمران
ان پر بھی تھا، فتوا نہیں دیا تھا؟ کس نے فتوے دیے تھے کہ یہ اولی الامر ہے، ان کے خلاف نہیں لڑو؟ وہاں گوٹ دب جاتی ہے، وہاں کوئی نہیں کہتے رفستمونی، یہ سارے رافضی ہیں، چھوڑ کے چلے گئے اسلام کو، انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ بتاؤ نا کہاں کہاں غداریاں کی ہیں، کہاں کہاں غداریاں کی۔ آئیے یہ تو جملے معتدل چلیں گے نا۔ تو اب جن کو شکست ہوئی تھی وہ نچلے بیٹھتے، وہ خاموش بیٹھتے، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے یہ چنگاری جو آج شعلہ بن گئی، آگ بن گئی، جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ فرقے واریت کا بیچ 82 یاد ہے، 82 اس کے بعد 83 پھر نعرے آنے شروع ہوئے، سرپرستی ان کی ہونا شروع ہوئی، آرگنائز کیا جانا شروع کیا گیا آپ کے خلاف۔ ایسے ہی ہوا کیوں؟ تاکہ اس انقلاب کو آئسولیٹ کیا جائے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیعوں کا ہے۔ اور کسی حد تک کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا، عالم اسلام میں فساد برپا کرا دیا، اس کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا نا۔ نعرے کب لگے؟ جبھی تو لگے جب سے آج تک لگ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیا کھیل ہوتا ہے؟ اب آئیے جناب زید کے ساتھ ہوا کیا۔ میں نے آپ کو وہاں کی مثال دی اور دوسری مثال دے دی، ہندوستان کی بھی دے دی، مشترکہ ہندوستان کی، اور اس انقلاب کی مثال بھی دے کے سمجھا دیا کہ سب ساتھ تھے۔ لیکن جب فرقے واریت کی آگ لگائی گئی، عراق کا بتا دینا آپ کو، صدام کے دور تک شیعہ سنی فساد نہیں تھا۔ وہ چنگیز ہلاکو خان کے بعد جب یہ فساد ختم ہوا، پھر اس نے کبھی سر نہیں اٹھایا، ساتھ رہتے تھے پورے عراق میں، کوئی شیعہ سنی لاکھوں مار دیے صدام نے، شیعہ بھی سنی بھی، لیکن شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا۔ انگریز آیا، نیٹو فورسز آئی، امریکہ آئی، کیا امریکہ آیا، کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے عراق کو قابو کرنے کے لیے فرقے وارانہ فساد شروع کراؤ۔ جب پہلے شروع میں دھماکے ہوئے، آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، دھماکے ہوئے تو شیعہ سنی علماء مل کے جلوس اٹھاتے تھے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سازش ہے، لیکن اتنے دھماکے کے لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو بھی مارنا شروع کر دیا کہ تم ان کا ساتھ جب جو ہمارے 100 مارتی ہے، تم ان کی حمایت میں بات کر، سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ ہمارے اتنے مار دیے، تم ان کے لیے باتیں کرتے ہو، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خلیج، دیواریں بن گئی، دیواریں۔ کون تھا پیچھے اس کے؟ اس سامراج کو، شیطان کو کچھ کہا جائے، لوگوں کو یہاں آگ لگتی ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو، آج عالم اسلام کو کھنڈر بنا دیا ان شیطانوں نے۔ اس فرقے واریت کی آگ کو لگا کے شام کھنڈر ہو گیا، یمن کھنڈر ہو گیا، لبنان تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، کیا چھوڑا انہوں نے؟ لیبیا کو برباد۔ ارے قذافی گیا جہنم میں، لیبیا تو برباد ہوا، کھنڈر تو بنا، ان کا اسلحہ بکتا رہا کھربوں ڈالر کا، اور دوسری طرف عالم اسلام میں دراڑیں ڈال دی گئی۔ جب یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، جب تک یہ نہیں سمجھو گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں کربلا کیا ہے۔ آئیے کیا ہوا زید کے ساتھ، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہو کہ 80,000 لوگ کہاں کے تھے؟ سب نے بیعت کی، یکم صفر ہجری 122 مقرر ہوئی تاریخ قیام کے شروع کرنے کی۔ نعرہ بھی طے پا گیا، جب نقارے پہ چوٹ لگے، مشعلیں جلیں اور المنصور کی آوازیں بلند کی جائیں تو سب نکل آنا ایک ساتھ۔ مدائن، بصرہ، سب جگہ خبریں پہنچ گئی کہ اپنے اپنے حساب سے چلنا، یکم صفر کو پہنچنا ہے کوفہ، یہاں پہ قیام کی تاریخ، مخبریاں ہونا شروع ہوئی، لوگ اپنے بن کے شامل ہوئے۔ اور اس میں مجھے اجازت دے دیجیے، میں غلط نام نہیں لینا چاہتا، تو لکھ کے 2-4 نام لائے، ہمیشہ کی طرح، کوئی نئی بات نہیں ہے، لکھ کے لے آتے ہیں تاکہ غلط بات ریکارڈ نہ ہو جائے۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ کردار سلیمان ابن سراقیہ، یہ بنی امیہ کا مخالف بن کے شامل ہوا۔ اچھا ابھی سب شامل ہے نا، معتزلہ، اہل سنت، شیعہ جتنے بھی ہیں بیچارے 2-4 ہزار، وہ بھی، باقی 80,000 دوسرے ہیں، جتنے بھی مکان میں فکر۔ کیوں؟ قیام ہے بنی امیہ کے خلاف، قیام ہے جابر حکومت کے خلاف، قیام ہے ظالم کے خلاف، اس نعرے میں سب جمع ہوئے نا۔ وہاں فرقہ بندی کی تو جیسے پاکستان بنا تھا تو کوئی شیعہ سنی جھگڑا تھا، پاکستان کے لیے جمع ہو گئے، تو اسی وقت بتا دیتے نا کہ آخر میں زمانہ آئے گا، ناصبیوں کا قانون چلے گا، نصاب بھی بدلا جائے گا،
وہ بل منظور کرائیں گے جن بدبختوں نے پاکستان کو کافرستان کہا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، ان کے ہاتھ میں نظام آئے گا۔ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ داؤ، ایسے ہی ہوا نا۔ تو یہ 80,000 بیعت کرنے والے ہیں، ان میں ایک بنی امیہ کا ایجنٹ جس کا نام ہے سلیمان ابن سراقی، اس نے ساری معلومات جمع کی، سارے نام بڑے بڑے لوگوں کے، علماء کے، فقہا کے، سب آگے یوسف ابن عمر ثقفی، کہیں امرو ہے کہیں عمر، پر زیادہ تر عمر لکھا گیا، یوسف ابن عمر ثقفی کو رپورٹ دی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ حالات اب باہر نکل گئے، آگے نکل گئے، یہاں سے نینوا، ہلا، ہیرا سب جگہ ہو رہا ہے، کام اندر ہی اندر بیعت ہو۔ یہ گھبرا گیا، اس نے جناب زید کو پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ چھوڑیں اور جائیں، مدینے جائیں۔ کچھ دن کی کورسپونڈنس رہی، لیکن جناب زید روپوش ضرور ہو گئے مگر کوفہ چھوڑا نہیں، کیونکہ اب میں نے عرض کر دیا نا کہ منزل ایسی آ گئی تھی کہ جناب زید چھوڑ کر جائیں تو مسئلہ شیعوں کا تھوڑی ہے، مسئلہ آدھا عالم اسلام، پورا خراسان رے یہ سب ان کے بیعت میں آ گیا ہے، پورا عراق بیعت میں آ گیا، بصرے تک، مدائن تک سب بیعت میں آ گئے۔ لیکن دیکھو چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے تو ان کی بیعت کی تھی، یہی کہتے نا لوگ کہ چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں مسئلہ ایسا آ گیا، نہیں جا سکتے۔ شروع کر دو، شام کو رپورٹ پہنچ گئی ساری، اس نے سرزنش کی اور کہا کہ سب شیعوں کو پکڑ کے مسجد اعظم میں بند کر دے، سب کو مسجد اعظم میں بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 2-4 ہزار سے زیادہ تو نہیں تھے۔ مسجد اعظم یعنی مسجد کوفہ میں کتنے آئیں گے؟ 1 لاکھ آ جائیں گے کیا اپنے بال بچوں سمیت؟ تو مسجد اعظم میں سب کو قید کر دے اور بتا دیں کہ کسی کی جان و مال کا تحفظ نہیں اگر زید کو کسی نے پناہ دی۔ یہ آیا ادھر سے اس نے 2-4 کو کہا، مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو بھی لیٹر بھیجا کہ آپ سنا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی حمایت میں، اس فتوے سے دستبرداری کا اعلان کریں۔ یہ تاریخ کے لیے میں نہیں کہہ رہا، دستبرداری کا اعلان کریں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دستبرداری کا اندیا دے دیا، لیکن اصل مسئلہ کہاں سے ہوا؟ مسئلہ کہاں سے؟ جناب زید نے بھیجا بھی اپنے فضیل یا فضل نامی ساتھی کو ان کے پاس کہ اپنا وعدہ وفا کیجیے آپ۔ تو انہوں نے بیماری کا، مورخ لکھتا ہے کہ بیماری کا عذر کر دیا کہ میں معذور ہوں، بیماری کی وجہ سے اس لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا، کچھ باتیں میں کل بتا چکا۔ اب جب یہ پیچھے ہٹے تو ان کے سب سے زیادہ مخلدین تو ان کے تھے نا بھائی کوفے میں، وہ پیچھے ہٹے، بہانہ کیا بنائے؟ اب دیکھیے اس نے پوری سازش تیار کر کے بھیجی۔ میں نے وہ جو 2-3 واقعات پڑھے نا اس لیے کہ آپ سمجھ لیں تاریخ میں شیعوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مظلوم ترین جو نام ہے نا تاریخ کا وہ ہے شیعہ، مظلوم، ہر زمانے میں مظلوم، ہمیشہ باطل کے تیروں کا نشانہ، منافقین کے تیروں کا نشانہ، داخلی خارجی دشمنوں کے تیروں کا نشانہ، ہر ایک کا شب، جھوٹے مورخین کا نشانہ، جھوٹے سیرت نگاروں کا نشانہ، جھوٹے وقائع نگاروں کا نشانہ، شیعہ شیعہ شیعہ۔ اور دوسرا جملہ کہوں، تاریخ کا سب سے طاقتور نام ہے شیعہ، سب سے قدرت مند، سب سے زوراور شیعہ۔ کیوں؟ 14 صدیوں میں جتنی کوششیں لفظ شیعہ اور شیعہ کو مٹانے کے لیے کی گئی اتنی کسی کام کے لیے نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود جو مٹانے نکلے تھے وہ مٹ گئے، شیعہ باقی ہے۔ لبیک لبیک لبیک، یہ شیعہ کی طاقت، جان لے دنیا فخر شیعہ ہونے پہ۔ صرف مظلوم نہیں ہے ہم تاریخ کے، ہم تاریخ کے قہرمان ہیں، ہم زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ بے شمار۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجیے گا۔ ہم شیعہ ہیں، ہمارا فخر ہے، تشیع فخر ہے۔ نہ معلوم ان صدیوں میں کتنی بار، سینکڑوں بار ہم آگ اور خون کے سمندر سے نکل گئے، تم بیچتے کیا ہو ہمارے سامنے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ وہ نام ہے جو علی و حسین نے دیا ہے ہمیں۔ سمجھ گیا میری بات؟ یہ نہ سمجھنا کہ تاریخ کا مظلوم ترین نام ہے، نہیں، تاریخ کا طاقتور ترین نام بھی یہی ہے۔ آج بھی اگر کسی نام سے کانپتا ہے سامراج تو شیعہ، ان کو کیسے قابو کروں شیعوں کو؟ باقی تو سب فوراً ہی سرنڈر کر جاتے ہیں، باقی تو سب ویسے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ شیعہ کیوں؟ شیعت کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، پاک ترین لہو اور پاک ترین شیر زہرا،
اس سے نشو نما ہوئی ہے تشیع کی. ساری دنیا مل کر بھی آئے نا تشیع کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یقین رکھنا علی کے شیعو، یقین رکھنا ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بڑے بھی نہیں رہے، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن یقین رکھنا، یہ یقین ہے جو شیعت کو باقی رکھے ہو. یہ یقین ہے مومنین کا کہ تشیع کو کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ اس تشیع کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اور نہ بگاڑ سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.